وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور غایت عشق و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بارہا معلوم ہو چکا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، احد پہاڑ کے اوپر تشریف لائے اور گرد و پیش دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے بیچ میں فتنوں کی بارش اس طرح دیکھتا ہوں جیسے آسمان سے پانی برستا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھروں کے بیچ میں فتنے گر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں. اس وقت تو کسی اور نے نہ دیکھا ہو تو بتایا نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو برستے ہوئے دیکھا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے پوچھا، تم میں سے کون لوگ ہیں جنہیں رسول پاک سے فتنوں کے بارے میں حدیثیں سننے کا موقع ملا، وہ میرے سامنے پیش کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں کہ فتنوں کی حدیثیں رسول پاک نے بتائی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا، ہاں میں تمہیں بھی جانتا ہوں، انکا لعلی ذالک جریء، تم اس معاملے میں ذرا بڑے جرأت مند اور ہمتی تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے فتنوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور حدیثیں جمع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بولو کیا ہیں وہ حدیثیں. انہوں نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ، آدمی کے کچھ وہ فتنے بھی ہیں کہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے آل اولاد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوگا. مال کی وجہ سے کہ اپنا مال بچانے کے لیے کسی دوسرے کا کوئی نقصان کر دیا، یا اپنا مال بڑھانے کے لیے کسی دوسرے کو کچھ دھوکہ دے دیا. تو یہ فتنے بھی ہوں گے، اور بچوں اور بال بچوں کی وجہ سے کہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسروں کے بچوں کی پٹائی کر دے گا، ان کو کچھ سخت سست باتیں کہہ دے گا. بچوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے آدمی خود بڑوں سے لڑنا شروع کر دے گا کہ تیرے بچے نے ایسا کیا تو ویسا کیا. تو امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا، ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں میں. تلک تکفرها الصلاۃ والصیام، کہ یہ وہ
یہ وہ فتنے اور وہ گناہ ہیں کہ آدمی روزہ نماز کرے تو اس سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہوں کا کفارہ نیکیوں سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کسی طرف سے کر دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالی نے اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کی تاریکیوں میں، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں اس قسم کے گناہوں اور فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ جن کا کفارہ نیکیوں اور نمازوں روزوں سے ہو جاتا ہے، میں ان فتنوں کو پوچھتا ہوں لیکن التی تموج کموج البحر، وہ فتنے کہ سمندر کی موج کی طرح سے آویں اور بہا کر کے لے کر کے سب کو چلے جائیں۔ کیا مطلب؟ ایسے فتنے کہ آبادی کی آبادی کو گمراہ کر دیں، آدمی کا ایمان بھی ہڑپ کر لیں، ایسے فتنے بتاؤ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ نے عرض کی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ان بینک و بینہا لبابا مغلقا عسى ان یکسر، آپ کو ان فتنے کا کیا خطرہ؟ آپ کو ان فتنوں سے کیا مطلب؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بالکل بند ہے، وہ عسى ان یکسر، قریب ہے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یکسر او یفتح، بتاؤ کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ یکسر، توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افسوس سے کہنے لگے اے کاش کھولا جاتا تو بند ہونے کی امید تھی، توڑ دیا جائے گا تو اب اس کے بند ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے حضرت مسروق سے کہا کہ حذیفہ سے پوچھو کہ وہ کون سا دروازہ ہے، اور کیا عمر کو پتا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو حضرت مسروق نے حذیفہ سے جب پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، اس دروازے کے بارے میں حضرت عمر کو پتا تھا جیسے یہ معلوم
کہ آج کی رات کے بعد کل کا دن آئے گا، جیسے ان کو یہ معلوم تھا ویسے ہی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے۔ تو حضرت مسروق نے پوچھا آپ بتائیے وہ کون دروازہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ دروازہ خود حضرت عمر ہیں۔ اب یہ پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ جب تک عمر ہیں اس وقت تک فتنے کا دروازہ کھلنا محال ہو رہا ہے، جب حضرت عمر چلے جائیں گے تو فتنوں کو روکنے والا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور پھر فتنے سمندر کی طغیانی کی طرح سے اندر گھسیں گے اسلام میں۔ چنانچہ انہی کی شہادت کے بعد کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتنہ نہیں اٹھا جس فتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ مدینے میں آ کر باہر سے لوگوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا، مسجد کے مصلی امامت پر قبضہ کر لیا، امیر المومنین عثمان غنی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، 40 روز تک ان کا کھانا پانی بند رکھا گیا، سخت مصیبتوں میں گھرے رہے اور مسلمانوں کے پاس طاقت تھی مگر وہ طاقت استعمال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اس طرح سے بلوائی مدینہ پاک پر قبضہ کر کے پڑے رہی۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب تلوار اٹھ جائے گی تو وہ قیامت تک نہیں رکھی جائے گی۔ اب وہ ایک دوسرے کی خون ریزی کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے زمانے میں جنگ کتنی ہوتی رہی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کچھ بلوائی اس قسم کے تھے کہ ادھر امیر معاویہ کی طرف لکڑی لگاتے، ادھر حضرت علی کی طرف جھگڑے آپس میں ہوتے رہے، زوردار جنگ صفین تک ہو گئی۔ اسی زمانے میں خارجیوں کا فتنہ بھی سر اٹھا کر آیا۔ ان لوگوں نے بدعقیدگیاں پیدا کی، جو لوگ کوئی گناہ کریں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ایسے ایسے عقیدے ان لوگوں نے ایجاد کیے کہ عورتیں اپنے حیض کے زمانے کی نمازوں کی بھی قضا کریں، جیسے روزہ قضا کرتی ہیں ویسے ہی نماز بھی حیض سے فارغ ہونے کے بعد وہ قضا کیا کریں۔ اس طرح سے وہ فتوے دیتے، حکم لگاتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ یہ بھی حکم لگاتے تھے کہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی عزت نہیں، اور یہ بھی وہ حکم لگاتے تھے کہ مردوں کو ثواب پہنچانے سے ثواب نہیں پہنچتا۔ وہ یہ بھی حکم لگاتے تھے، وہ خارجی لوگ اس طرح پر حکم لگاتے کہ اللہ کے یہاں کسی کو کوئی وجاہت حاصل نہیں ہے، سب ایک دم ایک برابر ہیں۔ اور انہوں نے اور بھی بڑے بڑے مسائل میں اللہ تعالی کی شان میں گستاخیاں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وہ منکر رہے۔ اسی بنا پر
امیر معاویہ اور مولا علی میں اگرچہ باہمی اختلاف تھا، چھیڑ خانی بھی تھی، مگر ایک مرتبہ کسی جنگ میں ان خارجیوں نے مولا علی کے اوپر حملہ کر دیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خارجیوں پر حملہ کیا۔ دونوں طرف سے خارجیوں کی پٹائی ہوئی، حضرت مولا علی ایک طرف، دوسری طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ فتنے نئے نئے مذہب پیدا ہوتے گئے، معتزلہ کا مذہب ذرا اور اسی مذہب خارجی کو تھوڑا سا آراستہ اور خوبصورت بنا کر معتزلہ نے ایک مذہب پیدا کیا کہ اللہ پر واجب ہے کہ نیکوں کو جنت میں پہنچائے، نہیں پہنچائے گا تو ناانصافی اس کی ہوگی۔ معاذ اللہ، اللہ کی مخلوق ہے، جس مخلوق کو جہاں چاہے رکھے، ثواب دے کے عذاب دے، اس کا حق ہے۔ ہاں کریم ہے، وہ اپنے کرم سے نیکوں کو جنت دے گا، فرض اور واجب نہیں ہے اس پر۔ ہاں اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل احد الجنت الا برحمت اللہ، جنت میں کوئی اللہ کی رحمت کے بنا نہیں جا سکتا۔ ہم لوگ روزے اور نماز یہ اللہ کا حکم ہے ادا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ اب اس ڈیوٹی کے ادا کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رحمت سے نہال کر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس پر فرض اور واجب نہیں۔ اسی طرح باطنیوں کا ایک فرقہ پیدا ہوا، وہ لوگ اتنے بدمعاش تھے کہ جو ان کے عقیدے پر نہ ہوتا اس پر حملہ کرتے، اس کو قتل و غارت کا شکار بناتے، طرح طرح سے کتنے فتنے ایسے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ باطنیوں نے مکہ معظمہ پر اور مدینہ طیبہ پر 20 سال تک حکومت کی، اور وہاں پر 20 سال تک غیر باطنی کو حج کرنے کے لیے آنے نہیں دیتے تھے، مگر چھپ چھپ کر کچھ لوگ اپنا حج اور زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ ایسے بدمعاش، بد عقیدہ، وہ یہ قرآن کے بارے میں ناشائستہ باتیں کہتے، انبیاء کرام کے بارے میں ناشائستہ باتیں کرتے، اور اسی طرح سے ان تمام ائمہ دین اور شہداء مسلمین، ائمہ صالحین کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ سب کی شوکت توڑی اور حق رسول پاک کے زمانے سے لے کر اس طرح تک سے زندہ رہا جیسے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، لا يزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت حق کو قائم رکھے گی۔ قائمین علی الحق کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حق پر وہ قائم رہیں گے، بلکہ حق کو قائم رکھیں گے۔ لوگ حق کو بدلنے کی کوشش کریں گے،
حق کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اس طریقے پر مٹائیں گے کہ فرمایا حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ، حق پر قائم رہنے والا ایسے مصیبت پر ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں دہکتا ہوا انگارہ لیے ہو۔ اور اس کا یہ بھی معنی کہ حق کو قائم رکھنے والے بڑی مصیبتوں میں ہوں گے، مگر لا یضرهم من خالفهم، حق کو قائم رکھنے کے معاملے میں ان کے مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ اب ذرا دیکھو، یورپ والوں نے پوری کوشش کی حق مٹ جائے، قادیانی پیدا کیا، قادیانیوں کو پیدا کرنے کے لیے وہابیوں کو پیدا کیا، دیوبندیوں کو پیدا کیا۔ قادیانی تو بعد میں پیدا کیے گئے، ورنہ اسی تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا، یہ اللہ کی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لفظ کن سے ہزاروں محمد اور ہزاروں جبرائیل پیدا کر دی۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ چاہے تو ایک غلام احمد نہیں پیدا ہو، ہزاروں پیدا کر دے اللہ۔ نبی ضرور آنے، نبی آنے کا راستہ وہ بنا رہا۔ پھر اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد قاسم نانوتوی نے یہ لکھ دیا کہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، جب بھی حضور خاتم النبیین رہیں گے۔ یعنی جو جھگڑا ہو رہا تھا تقویت الایمان کی عبارت کی وجہ سے کہ ہزاروں محمد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے دوسرا کوئی محمد یا دوسرا کوئی نبی آئے گا؟ تو اس کا جواب دیا اس نے، قاسم نانوتوی نے نکالا کہ نہیں، خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں اور سب نبی آپ کے ماتحت ہیں، آپ سب سے بڑے نبی ہیں، یہ مطلب۔ تو اگر حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے یا بعد میں کوئی نبی آ جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ خاتم النبیین رہ جائیں گے، یہ اس نے کہا۔ اس پر بڑے اختلافات پیدا ہوئے۔ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا قادیان میں، اس کی حمایت بھرپور ہوتی رہی۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حمایت اہل اسلام نے نہ کی، بلکہ مسلمانوں نے جم کر کے اس کی مخالفت کی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی مستقل ایک ماہنامہ رسالہ نکالتے تھے، قہر الدجان علی مرتد قادیان۔ اس کے رد میں ہر مہینے ایک رسالہ نکلتا تھا۔ یہ شان اہل حق نے مقابلہ کیا تو، اور حکومت نے پورے طور پر غلام احمد قادیانی کی مدد کی، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی قادیانی ہندوستان میں نہیں پنپ پاتے، ان کو پنپنے کے لیے
دارالحرب ہی میں پناہ کی جگہ ملتی، کسی دارالاسلام میں ان کو پنپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ فتنہ ہے۔ ایسے ایسے کتنے فتنے پیدا ہوئے۔ فتنہ تو حضرت رسول پاک کی وفات اقدس کے بعد ہی مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نے کھڑا کیا، نبوت کا پرچم لے کر کے وہ آگے آ گئے، مگر مسلمانوں نے چند ہی دنوں کے اندر سارے مسیلمی اور سارے انسیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ ایک مسیلمہ کا ماننے والا پورے عرب میں کہیں نہیں ملتا تھا، ایک انسی کا پتہ نہ یمن میں تھا، نہ نجد میں تھا، نہ عراق میں تھا، نہ حجاز میں تھا۔ یہ شان تھی کہ مسلمانوں نے صفایا کر دیا۔ مگر حضرت عمر فاروق کے زمانے سے جو فتنہ پیدا ہوئے، ان کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے، ان کے زمانے کے بعد کے فتنوں کی ایک نہ ایک شاخ دنیا میں زندہ رہ گئی۔ چنانچہ معتزلہ اور خارجی دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے عقیدے پر چلنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ شفاعت کا انکار کرنے والی کوئی قوم زندہ ہے کہ نہیں؟ اس طرح پر کوئی یہ زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ کہنے کے لیے کہ ثواب پہنچانے سے کسی کو ثواب نہیں پہنچتا، گناہ کرنے سے آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی اور کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی اس زمانے میں موجود ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی زندگی کے لیے اہتمام کر دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایمان پر قائم رکھے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پوری قوم کو سنبھالے، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نیکیاں جس طرح سے برائیوں کو کھا جاتی ہے اور کفارہ بنتی ہیں، اسی طرح سے آدمی کے دل میں برائیوں کی جب جڑ پنپ جاتی ہے اور جگہ پکڑ لیتی ہے تو پھر آدمی کو اب گناہ کے لیے وہ عادی بناتی ہے۔ آدمی کے اندر ہمت کھلتی چلی جاتی ہے، اور اتنی ہمت ہوتی ہے کہ پہلے مکروہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد مکروہ تحریمی کرتا ہے۔ ارے چلو مکروہ ہی نہ ہے، عالموں نے تحریمی کر دیا ہے، چھوڑو مکروہ ہی نہ ہے، اب مکروہ تحریمی کرنے لگے گا، پھر کہ ارے یہ حرام ہے، چلو ایک بار کر لو بعد میں دیکھا جائے گا، توبہ کر لیں گے، ہمت کھل گئی، پھر اور آگے بڑھا، چلو یار ابھی زندگی بہت باقی ہے، آگے توبہ کر لی جائے گی، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر ہمت کھلی، چلو یار ایک کفر بکنے کی وجہ سے ہمیں اتنی دولت مل رہی ہے، چلو کفر بک کر اتنی دولت سمیٹ لو، پھر توبہ کر لیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے والا گناہوں سے ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔
تو ایسا ہو جاؤں گا میں. یہ آدمی کفر کا عادی ہو جاتا ہے، پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا دل بالکل سفید ہوتا ہے، کہیں اس پر کوئی داغ نہیں. پھر جب وہ ایک گناہ کرتا ہے یا ایک جھوٹ بولتا ہے تو ایک باریک سا داغ، بہت باریک سوئی کی نوک کی طرح اس کے دل پہ پڑتا ہے. پھر وہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، ایک ایک نقطہ پڑتا ہے، ایک ایک نقطہ پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. کالکوز مجخیا، جیسے کہ ایک توا، کالا توا جو اوندھا ہو، الٹا توا، ویسا کالا ہو جاتا ہے آدمی کا دل کہ اگر اس کو دھو تو وہ صاف نہ ہو سکے، اس پر سفیدی نہ آ سکے. اور پھر آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی عادت بناتا ہے، عادت بناتا ہے، عادت بناتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا. سچ بولتے 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 اس درجے میں آ جاتا ہے، اس کا دل جگمگا جاتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے. اب آج کیسے حالات ہیں، گناہوں کی کیا یورش ہے، فتنے کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں گھس چکے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں کس طرح سے جگہ پکڑ لی ہے. فتنوں نے یہ سب چیزیں بتانے کی نہیں ہیں. ہر آدمی خود جائزہ لے اور توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے بچنے کی ذمہ داری لے، جہاں تک ممکن ہو خود کو اور اپنے بچوں کو وہ گناہوں سے دور کرے. آج یہ مت سمجھو کہ حکومتیں تمہیں سیدھے راہ پر چلائیں گی اور غلطیوں سے بچائیں گی. وہ دور تھا خلفائے راشدین کا. اب دور یہ ہے کہ حکومتیں گناہوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور بعض حکومتوں نے تو ذمہ لے لیا ہے کہ لوگوں کو گناہ گار بناویں. ورنہ یہ مردوں کی مردوں سے شادی قانونی حیثیت نہ پکڑتی اور وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو قانونی حیثیت ہرگز نہ دی جاتی. اگر حکومتوں نے گناہوں کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین مجھے میرے تمام احباب کو گناہوں سے بچا، فتنوں کی یورش سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین بد عقیدگی اور دلوں کی کجی سے ہم سب کو محفوظ رکھ. صراط مستقیم پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم ربنا اقمنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها. اللهم ارزقنا الاكتساب بالسعادات والاجتناب من السيئات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه